چلو اللہ کے بندے سے مل کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم جب نکلے نا تو ابن سکا کہنے لگا یہ فرادی لوگ ہوتے ہیں، یہ نمبر 2 لوگ ہوتے ہیں، تو میں اس کو ذلیل کروں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں ایسے سوال کروں گا کہ اس کو لاجواب کر دوں گا۔ ابن سکا بڑا عالم تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا چالاک طالب علم تھا اور مناظرے میں بڑا ماہر تھا۔ دوسرا آدمی بولا، اس نے کہا میں بھی اس سے سوال کروں گا، ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم وہ جواب دے سکے یا نہ دے سکے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو کہا کہ یا تو جاؤ نہیں، اگر جا رہے ہو اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر تو یہ برے ارادے نہ کرو، اچھے ارادے کے ساتھ جاؤ تب فیض ملے۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، اگر وہ اللہ کے بندے ہیں تو میں ان سے دعا لوں گا۔ اب 3 آدمی جا رہے تھے، تینوں کی نیت الگ الگ تھی۔ ابن سکا گیا کہ میں اس کو رسوا اور ذلیل کروں گا، اور دوسرا آدمی کہنے لگا میں سوال تو کروں گا، پریشان تو کروں گا، ہو سکتا ہے میرے سوالات کا جواب دے دے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ان کی نیت آپ نے سن لی، کیا فرمایا میں تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تینوں گئے، وہاں جا کر بیٹھے، صلی اللہ علیہ کو ملے، وہ صاحب نظر تھے۔ آپ نے فرمایا آ گئے بھئی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیریت پوچھی؟ اور فرمایا ابن سکا تیرے ذہن میں یہ سوالات تھے جو تم مجھ سے کرنا چاہتا، تیرے یہ سوالات ہیں، یہ ان کے جوابات ہیں۔ تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو بہت بڑا عالم بنے گا، مناظر بنے گا، لیکن تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من حارب لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی لوگوں کو بتا دو جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اللہ اس سے دشمنی کروں گا۔ بندہ اور اللہ کیا دشمنی ہے؟ اور حاربہ حرب سے نکلے، حرب میں نے لڑائی، تو گویا فرمایا جو میرے ولی سے، من حارب لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے جنگ کرے گا میں خدا اس سے جنگ کروں گا۔ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا اللہ بندے سے جنگ کیا کرے گا؟ فرمایا جب 2 آدمی لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کا بڑا نقصان کرتا ہے، اور اللہ جس کے بارے میں فرمائے میں اس سے جنگ کرتا ہوں، اس آدمی کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایماندار ہو کر نہیں مرتا، ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے دشمنی کی ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ بڑا ہوا، بہت بڑا ابن سکا عالم بنا، اور اس کا علم المناظرہ بڑا مشہور ہوا، لیکن ایک عیسائی کی بیٹی پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ایک شرط ہے کہ میرے خنزیر چراؤ تو تمہیں بیٹی کا رشتہ دوں۔ بالآخر خنزیر چراتا بے ایمان ہو کر مر گیا، عیسائی ہو کر مر گیا۔ دوسرا آدمی جس نے کہا تھا میں پریشان ہونے کروں گا، سوال تو کروں گا، ہو سکتا ہے میرے سوالات کے جواب دے دے، اسے فرمایا تم بہت بڑے عالم بنو گے لیکن گمراہ ہوگے، لیکن ایمان بچ جائے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس کا وہی انجام ہے، اور فرماتے ہیں میں گیا تھا دعا لینے کے لیے کہ یہ اللہ کا اگر نیک بندہ ہے تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تیرے قدم کا تلوہ اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہوگا، اور وقت کے ولی تمہیں سلام کریں گے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم سے لگائی گئی، چاہے اقطاب ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث جلی کا ثنا خوان ہے۔ حسن نیت اللہ کے بندے کی بارگاہ میں لے کر گئے، نوازے گئے۔ اہل اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا اس گناہگار کو علیحدہ نہ کرو، وہ میرے بندوں کے ساتھ بیٹھا اور اخلاص کے ساتھ بیٹھا، مانا بہت بڑا گناہگار ہے لیکن ان کی صحبت میں آنے کی وجہ سے ہم نے اسے نیک بخت بنا دیا ہے، ہم نے اس پر اپنا کرم فرما دیا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور ان کی عداوت، میں حدیث قدسی عرض کر رہا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں من حارب لی ولیہ، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا ہم اس کا انجام برا کریں گے، اللہ اس کا ایمان سلب کر دے گا۔ اس کو سوچنے کی توفیق نہیں ملتی، ویسے کاموں پر چل نکلتا ہے جس میں انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ والے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔